السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو اردو زبان کی تیسری کتاب کا سبق نمبر 33 ہے، حکایت۔ ایک فاختہ کے گھونسلے پر کسی کوے نے زبردستی قبضہ کر لیا تھا۔ اس بات پر دونوں میں خوب جنگ ہوئی، مگر ایک دوسرے کو مغلوب نہ کر سکا۔ اب لڑتے لڑتے دونوں اس قدر عاجز آ گئے تھے کہ ان کو ایک منصف تلاش کرنا پڑا جو انصاف کی راہ سے ان کا جھگڑا چکا دے اور آپس کا فساد مٹا دے۔ اس نواح میں ایک بڑھیا بلی تھی جس نے ظاہر میں شکار سے توبہ کر لی تھی، اور رات دن عبادت میں مشغول رہنے کے باعث تمام جانور اس کی ظاہری حالت سے واقف تھے، اس کو نہایت نیک سیرت اور پارسا خیال کرنے لگے تھے۔ فاختہ اور کوے کو اس بات کی تمیز کچھ مشکل نہ تھی کہ وہ بلی کو اپنی قوم کا دشمن سمجھ کر اس کے پاس جانے سے پرہیز کرتے، کیونکہ اس کی ڈراؤنی صورت، نکیلے پنجے اور تیز دانت صاف ظاہر کرتے تھے کہ وہ پرندوں پر رحم کرنے کے لیے ہرگز نہیں بنائے گئے ہیں۔ افسوس کہ غصہ اور عداوت نے ان کو ایسا دیوانہ بنا دیا کہ وہ اپنی عقل اور تمیز کو کام میں نہ لا سکے، اور اس کی پرہیزگاری کی جھوٹی شہرت پر یقین کر کے فوراً اس کے روبرو حاضر ہو گئے اور اپنا مقدمہ اس خواہش سے پیش کیا کہ بلا رو رعایت کے طے کر دیا جائے۔ مکار بلی دل میں تو بہت خوش ہوئی، لیکن ظاہر میں ان کے آنے کو اس واسطے ناپسند کیا کہ اس کی عبادت میں خلل پڑا۔ ان دونوں نے بہت التجا کے ساتھ عرض کیا کہ اے بزرگ بلی، دو دشمنوں کا انصاف چکانا اور ان میں صلح کرانا بھی خدا کی بندگی کرنے سے کچھ کم نہیں ہے۔ ہم کو امید ہے کہ آپ اس تکلیف کو خوشی سے برداشت فرمائیں گی۔ بلی نے نہایت نرمی اور اخلاق سے جواب دیا کہ اگر مجھ گنہگار کمبخت کی ذات سے خدا کی مخلوق کو کچھ فائدہ پہنچ سکے تو میں اپنی خوش نصیبی سمجھوں گی، مگر اے صاحبو، میں ضعیفی کی وجہ سے ذرا کم سننے لگی ہوں۔ جب تک اپنا معاملہ میرے کان کے قریب چلا چلا کر نہ بیان کرو گے، میں تمہارے حق میں کوئی مناسب فیصلہ نہ کر سکوں گی۔ اب بھی موقع تھا کہ وہ دونوں بیوقوف داد خواہ بلی کے اس داؤ گھاٹ کو سمجھ جاتے کہ وہ اپنی کمزوری کے نقصان کو جس کے سبب سے ان پر حملہ نہیں کر سکتی، اس طرح پورا کرنا چاہتی ہے کہ بات سننے کے ہیلے سے اپنے پاس بلائے اور ان کو آسانی سے شکار کر لے۔ ان کی سمجھ بوجھ پر اس وقت ایسا پردہ غصے نے ڈال دیا تھا کہ انہوں نے کچھ بھی انجام کی فکر نہ کی، اور جو بازو قدرت نے ان کو اس غرض سے عنایت فرمائے تھے کہ ہوا میں اڑ کر اپنے دشمنوں سے محفوظ رہے، وہ انہیں بازوؤں کے وسیلے سے اپنے جانی دشمن کے بغل میں جا بیٹھے۔ نہایت حلم اور بردباری کے ساتھ بلی نے اپنا سر جھکا لیا اور خوب غور توجہ کے ساتھ دونوں کی تقریر سنی۔ اس کے بھولے چہرے اور ادھکھلی آنکھوں سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ ان کے معاملے پر غور کر رہی ہے، اب عنقریب آخر حکم سنانے والی ہے۔ اب تم خود قیاس کر سکتے ہو کہ ایک بلی کی عدالت سے دو پرندوں کے حق میں کیا حکم صادر ہو سکتا ہے۔ بے شک وہ ان دونوں غافل دشمنوں کی موت تھی جو یکایک بلی کے ایک ہی جھپٹے میں آ پہنچی اور ان کو فرصت بھی نہ دی کہ اپنی غلطی سے واقف ہو سکے۔ مغلوب، منصف، فساد، نواح، عبادت، سیرت، پارسا، عداوت، رعایت، اخلاق، داد خواہ، حیلہ، علم، عنقریب، فرصت۔